السلام علیکم غامدی صاحب. میں نے رمضان المبارک میں ایک حدیث پڑھی ہے جو شاید میں نے آخری عشرے میں ہی پڑھی ہوگی. وہ صحیح البخاری میں ہے. اس کا رقم ہے 6162 کہ وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کی موجودگی میں دوسرے شخص کی بڑائی اور اس کی تعریف کرنے لگا. نبی علیہ السلام نے کہا ویلکا، عربی کا لفظ ہے ویلکا، تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی ہے. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمائی. ویلکا، تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی ہے. ویلکا، تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی ہے. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی سوچے کہ کوئی شخص کسی تعریف کا مستحق ہے تو اسے یہ کہنا چاہیے کہ میں اس شخص کو فلاں و فلاں سمجھتا ہوں، کیونکہ اللہ کے پاس اس کا حساب ہے. شخص کو اگر تم مستحق پاؤ تو اپنی طرف سے اس کو پیور ڈکلیئر نہیں کرنا چاہیے. یہ صحیح بخاری رقم 6162 میں ہے. اور سر جو ورڈ مسلم ہوتا ہے، جو لفظ مسلم ہے، وہ سر بے شک ایک پریزنگ لفظ ہے. مطلب وہ تعریف کا ہی لفظ ہے. وہ اس حد کا تعریف کا لفظ ہے کہ سورہ زخرف میں آیت 68 سے 70 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تمہیں آج کسی بھی طرح کا ڈر نہیں ہوگا اور نہ ہی تم پچھتاؤ گے، تم جنہوں نے ایمان لایا ہماری آیتوں پر اور جو مسلم تھے ہماری جنت میں داخل ہو اپنی زوجین کے ساتھ، اور تم آج پوری موج میں ہوگے. یہ قرآن سورہ 43 سورہ زخرف ہے، اس کی 68 سے 70ویں آیت میں ہے. تو سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی پریزنگ کے لیے، اس طرح کی تعریف کے لیے اتنا خطرناک الفاظ استعمال کرے. ویلکا، تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی ہے، اور انہوں نے 3 دفعہ فرمایا. اور پھر بعد میں سر میں نے سوچا کہ یہ شاید حدیث غلط بھی ہو سکتی ہے اگر نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں اپنے لوگوں کو مسلم کہا ہو. پر سر جو میں نے حدیثوں کو پڑھ کے اس میں میری روح کانپ گئی، کیونکہ ایک حدیث ہے جب نبی علیہ السلام بیمار پڑے اپنے آخری وقت میں، تو نبی علیہ السلام نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کہو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہ وہ لوگوں کی امامت کرائیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت نرم دل کے انسان ہیں، وہ آپ کی موجودگی میں کیسے امامت کرا سکتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہو کہ آپ لوگوں کی امامت فرمائیں نماز میں. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رب عنہ تو بہت نرم دل کے انسان ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک تم جو یوسف علیہ السلام کی عورتیں تھے تم بالکل ویسی ہی ہو. پھر نبی علیہ السلام نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس خود گئے اور ان کو کہا کہ تم لوگوں کی امامت فرماؤ. بلکہ مسجد میں تو مسلمان ہی آتے ہیں، مسجد میں تو مسلم ہی آتے ہیں خالی. اب تک جو ہم نے بچپن سے سیکھا ہے اس کے مطابق، تو نبی علیہ السلام نے یہاں پر لوگوں کا لفظ استعمال کرا. اور یہی نہیں، جب بدر کا موقع تھا تو بدر کے موقع پر بھی نبی علیہ السلام نے، جو صحیح مسلم 1763 میں ہے، حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے اپنا چہرہ قبلہ کی طرف موڑ لیا اور اپنے ہاتھ اٹھا لیے اور پروردگار سے کہا او اللہ، اے اللہ، جو وعدہ تو نے کیا تھا وہ وعدہ نبھا. اگر یہ جو تھوڑے سے لوگ اسلام کے ہیں اگر یہ ختم ہو گئے تو تیرا نام لینے والا اس دنیا میں کوئی نہیں بچے گا. یہاں پر بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ اسلام کے ہیں، لوگ، یہاں پر مسلم کا لفظ استعمال نہیں ہوا. یہ 2 احادیثیں میں نے اس لیے یہاں پر بیان کری ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ لوگ جانتے ہیں، اور میں نے بہت ساری حدیثیں پڑھی. مجھے یہ دکھا نہیں کہ نبی علیہ السلام نے کسی انسان کی طرف اشارہ کر کے یا اس کو مخاطب کر کے بولا ہو تم مسلم ہو، یا کہا ہو کہ یہ جتھا مسلم ہے، یا یہ کنٹری یا یہ لوگ مسلم ہیں. سر میں آپ سے جواب چاہتا ہوں یہی کہ اگر ہم کسی انسان کو مسلم کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا یہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس کی گردن کاٹ دی؟ چاہے یہ ایک محاورتاً ہو، پر پھر بھی یہ بہت ڈرانے والی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو نبیوں کو
ایک مثال کے طور پر باتیں بتاتا ہے، پر وہ مثالیں بہت خطرناک ہو سکتی ہیں جب ہم اگلی دنیا میں پہنچیں۔ اور سر میں نے یہ ساری کی ساری باتیں اور بھی ساری دلیلوں اور بھی سارے آیتوں کے ساتھ اور بھی ساری حدیثوں کے ساتھ میں نے آج کے گامدی پر بتانے کی کوشش کری تھی، پر وہاں پر جواب صحیح سے نہیں مل پایا، وہاں پر بہت مشکل سے کوئی جواب دے پا رہا تھا، تو پھر مجھے 3 مہینے انتظار کرنا پڑا ہے۔ تو سر میں چاہوں گا کہ وہ آپ ڈسکشن پہلے پوری اچھی طرح پڑھے، پھر جا کر کے آپ کوئی بات پر پہنچے۔ میں ابھی اس کا جواب کا منتظر نہیں ہوں، اس سمے تو آپ کو یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ مشکل مسئلہ ہے، اور وہ جو میں نے 3 سوال ڈسکشن پہ کرے ہیں، اور جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں جا کر وہ ڈسکشن کا نمبر سر 51283 ہے اور ڈسکشن 51459 ہے۔ آسک گامدی کے سرچ باکس میں یہ نمبر ٹائپ کریے گا۔ اور سر جو ڈسکشن میں نے لکھے ہیں وہ میں نے محمد حسن الیاس صاحب کو بھی ان کے فیس بک پیج پہ بھیجا تھا، انہوں نے شاید دیکھا بھی تھا پر رپلائی نہیں آیا۔ تو سر آپ سے اب جب براہ راست بات ہو چکی ہے تو آپ اس مسئلے کے اوپر دھیان دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا تھا کہ جب تم مرتے وقت اپنے آپ کو مسلم کہنا، مطلب مسلم ہی رہنا مرتے وقت تک، پر جب ہم ان کی تاریخ دیکھتے ہیں تو پھر ان کے یہاں مسلم لفظ کا استعمال ہی نہیں ہوتا ہے، ان کے یہاں ہمیشہ اپنے آبا و اجداد کے نام سے پکارا گیا ہے، اور یہ بالکل اسی طرح ہے جو کہ ہمارے پاس کہا گیا ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ ایک آدم اور ایک حوا سے بنے ہیں، اور ان کو قبائلوں اور دوسرے چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بانٹ دیے گئے کہ ان کا تعارف ہو سکے، ان کا انٹروڈکشن کہاں سے ہونا چاہیے، ان کے آبا و اجداد سے، نہ کہ ان کے وہ کیا مانتے ہیں۔ تو پھر یہ تو سراسر، تو سر میں نے 3 سوال کرے ہیں جو کہ آج کے گامدی پر ہی میرے ڈسکشن پر اپلبدھ ہے، اگر آپ وہ پورا پڑھیں گے تب آپ کو سر پتہ، آپ وہ 3 سوال ہے، وہ 3 سوال میں یہاں پہ دہرا سکتا ہوں پر وہ بہت لمبے ہو جائیں گے، تو اس لیے سر وہ آپ پہلے پڑھ لیجیے گا۔ وہ 3 سوال بہت گہرے سوال ہیں، اور قرآن میں تو یہ کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسلم کہے بے وجہ یا پھر کسی مسلم کے اولاد ہونے کی وجہ سے، پر یہ کہا گیا ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف بلائے اور اچھا کام کرے اور مسلمان اپنے آپ کو کہے، اپنے آپ کو مسلم کہے، اپنے آپ کو سبمٹڈ ٹو گاڈ کہے، تو وہ بہترین، اس کی آواز، اس کی اسپیچ سے زیادہ بہترین کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے دین، آپ کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور جو آج کل ہو رہا ہے اس میں مسلم ایک قوم کی طرح ہے، وہ اپنے آپ کو ایک الگ ہی دکھاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو انسان نہیں دکھاتے ہیں، تو جبکہ ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ وہ مسلم ہیں، جبکہ وہ چوری کریں، جبکہ وہ جھوٹ بولیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہوتا جب وہ چوری کرے، یا کوئی شخص اس وقت ایماندار نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کوئی کام کرے یا زنا کرے یا کوئی جرم کرے۔ تو ہم کیسے کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ چور مسلم ہے، یا یہ زانی مسلم ہے، یا یہ ٹیررسٹ مسلم ہے؟ تو ہپوکریسی ہو گئی، کیونکہ قرآن کہتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں سورہ قلم میں کہ کیا ہم مسلم کو مجرموں کی طرح ٹریٹ کریں گے؟ کیا غلط ہے تمہارے ساتھ؟ تم کیسے جج کرتے ہو؟ کیسے حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں سے تم پڑھتے ہو، یا تم نے اللہ کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے کہ تم جو ڈیسائیڈ کرو گے وہی تمہیں ملے گا؟ تو سر آپ پہلے پڑھیے گا اسے۔